بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں، لیکن خبروں سے پہلے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ ہے میرے اپنے بارے میں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے اور ایک بابا جی ہیں اور انہوں نے یہ ریکارڈ کی ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ ایک کر چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم نے اس کا جواب کیا دینا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ بات اس میں سچ ثابت ہو، کوئی ایک چیز بھی ٹھیک ہو تو پھر اس کا بندہ جواب بھی دے۔ لیکن میں تو بہت زیادہ اس کو محظوظ ہو رہا ہوں اور اس کی محظوظ ہونے کی وجہ ہے اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے تو میں اپنے ان ویورز کا، ناظرین کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا کنسرن شو کیا اور انہوں نے مجھے وہ ویڈیو کے لنکس بھی بھیجے، ویڈیو بھی بھیجی، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ اس کی ذرا چھترول کرنی چاہیے، اس کو جواب دینا چاہیے اور اس کا ذرا اس کے خلاف یہ بھی کرنا چاہیے، کارروائی کرنی چاہیے، قانونی چارہ جو یہ سب کچھ ساتھ انہوں نے جو مجھے جانتے تھے، ظاہر ہے انہوں نے اس کا رپلائی بھی دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں مسلسل، اور وہ رپلائی بھی دے رہے ہیں اور سب کچھ بتا رہے ہیں، حقائق بتا رہے ہیں، اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ بھی دیں۔ میں اس میں ظاہر ہے اس میں کوئی چیز ہو تو اس کے بارے میں بتایا جائے۔ تو بہرحال یہ کوئی پہلی ایکٹیویٹی نہیں ہے اور یہ پہلی ایفرٹ نہیں ہے جو کہ کی گئی۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب بنیادی مسئلہ کیا ہے، بنیادی مسئلہ ہے کہ میں نے اصل میں کچھ ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور سٹینڈ ہے وہ پاکستان کے لیے جی، اور ہمارا کوئی ذاتی رشتہ داری کسی سے بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی ذاتی دشمنی ہے اور نہ ہی کسی سے ذاتی رشتہ داری ہے، کسی بھی حکمران سے، حکمران خاندان سے کسی قسم کی کوئی دوستی نہیں، یاری نہیں، اور اصولوں کی بنیاد پہ بات بڑھتی ہے اور اصولوں کی بنیاد پہ ٹوٹ جاتی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ یہ نہیں کہہ سکتی، کوئی بھی گورنمنٹ، میں آپ کو ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی گورنمنٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے ان سے پرمٹ لیا ہے، پلاٹ لیا ہے، پیسہ لیا ہے، ان کے پے رول پہ ہوں۔ نہ کوئی سیاسی جماعت کہہ سکتی ہے، نہ ہی کوئی ادارہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں ان کے پے رول پہ ہوں۔ تو لہٰذا اس معاملے میں تو میں الحمدللہ بڑا کلیئر ہوں، اور اس فیلڈ میں مجھے ہو گئے ہیں تقریباً کم از کم بھی جی، پہلی میری جاب 1990 کی تھی، اور 1990 کی پارٹ ٹائم جاب یہاں سے میں نے سٹارٹ کیا۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو پنجاب یونیورسٹی میں ادارہ تعلیم و تحقیق کا ایک میگزین ہوتا تھا، اس کا میں سب ایڈیٹر تھا، کیونکہ پہلے میں نے ماسٹرز کیا پولیٹیکل سائنس میں۔ اس کے بعد پھر ہم آ گئے ادھر IER، ایک پنجاب یونیورسٹی کا باقاعدہ طور پہ ادارہ ہے، وہاں پہ میں نے انڈسٹریل آرٹس میں ایڈمیشن لیا۔ اس کی وجہ سے پھر وہ ادارہ تعلیم و تحقیق میگزین ان کا تھا، یونیورسٹی کا، پنجاب یونیورسٹی کا میگزین، پھر اس میں سب ایڈیٹر رہا۔ اس کے بعد پھر میری پہلی جاب ہوئی 1990، اور اس کے بعد پھر اردو ڈائجسٹ میں نے جاب کام کیا ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی صاحب کے ساتھ، الطاف حسن قریشی صاحب کے ساتھ۔ پھر میں نے جاوید غامدی صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، کیونکہ پہلی میری جاب جاوید احمد غامدی صاحب کا رسالہ تھا اشراق، اس میں تھی، اور اس میں نے کام کیا، اور ڈاکٹر منیر صاحب ہوتے تھے ہمارے مدیر۔ پھر میں نوائے وقت لاہور ندائے ملت میں آیا، وہاں پہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی۔ شریف قیانی صاحب ہمارے تھے جی، بہت ہی اچھے ایڈیٹر۔ اس کے بعد مجید نظامی صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، ارشاد عارف صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، مجیب الرحمن شامی صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، جمیل اطہر صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ تو یہ سارے جو ہیں میرے کریڈینشلز ہیں، اس لیے مجھے کوئی اس میں ایسی نہیں ہے۔ جو جانتے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ سے بہت اچھا جواب دیا۔ اس کے بعد ہی میں لاہور آیا، لاہور سے اسلام آباد آیا، اور مجید نظامی صاحب نے مجھے ٹرانسفر کیا نوائے وقت اسلام آباد، اور 2000 سے ماشاءاللہ سے میں اسلام آباد، 2000 سے 2005 تک میں نوائے وقت اسلام آباد میں رہا۔ 2005 سے پھر میں آ گیا ARY ٹیلی ویژن میں، 2005 سے مارچ 2005 سے کنٹینیوسلی 2009 تک، 2009-10 ایک سال کے لیے میں کیا وقت ٹیلی ویژن میں بطور ڈائریکٹر نیوز۔ اس کے بعد میں پھر واپس آیا ARY میں، بیورو چیف بھی ہوں، اور اس کے ساتھ پروگرام بھی کرتا ہوں، اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، فیس بک پیج بھی ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہے۔ تو یہ سارے کام اللہ کا شکر ہے کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ سے زمینیں بھی ہیں، زرعی زمینیں موجود ہیں، اور اچھا خاصا کام ہے۔ والد صاحب کو دنیا جانتی ہے، بہاول نگر سے تعلق ہے میرا بہت اچھا، تو اس لیے کوئی ایک چیز بھی وہ بابا جی کی صحیح ہوتی تو اس پہ مجھے کوئی ہوتا۔ تو خیر
یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ اور ہو یہ رہا ہے کہ، اور یہ بتا دوں کہ میرے والد صاحب محمد شاکر مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، بہاول نگر سے تعلق ہے، اور ان کی ذمہ دارہ بھی تھا، اور پلس وہ اسلحہ ڈیلر بھی تھے۔ بہاول نگر میں 2 ہی اسلحہ ڈیلر تھے، ان میں سے ایک میرے والد صاحب تھے، اور یہ ہے سلسلہ ہائے روزگار۔ تو خیر ہوا یہ، خیر کسی دن میں تفصیل سے آپ کو بتا بھی دوں گا۔ تو یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے جی کہ ہم نے ایک سٹینڈ لیا ہے، اور سٹینڈ یہ ہے کہ اگر ہم اس فیلڈ میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی موقع دیا ہے، کوئی اختیار دیا ہے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اسی مافیاز کا حصہ بن جائیں، اسی کارٹلز کا حصہ بن جائیں، ان کے پیرول پہ چلے جائیں، اور ان سے پرمٹ لیں، پلاٹ لیں، پیسہ لیں، ان سے آسانیاں حاصل کریں، اور ان سے اپنے ذاتی مفادات لیں، اور اپنا منہ بند کر دیں، اور جب اقتدار میں آئیں تو ان سے اچھے اچھے عہدے بھی لیے جائیں، صحافت چھوڑ کے فوری طور پہ سرکاری عہدہ قبول کر لیا جائے، اس کے بعد جیسے اقتدار ختم ہو واپس صحافی بن جائیں۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ ظاہر ہے دولت بنانا کمزوری، بہت بڑی کمزوری ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب جب ہم نے ایک سٹینڈ لیا ہے، بہت کم لوگ ہیں سٹینڈ لیے، سب کو اپنا اپنا بات کرنے کا پورا حق ہے، اور جب ہم نے یہ سٹینڈ لے لیا تو اس پہ ہم عمل پیرا ہیں۔ ہم سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ ہیں، عدالتوں کے ساتھ ہیں، ہم اداروں کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، اور جو بھی پاکستان کو لوٹے گا، لوٹ مار کرے گا، پاکستان کو نقصان پہنچائے گا، خواہ وہ معاشی دہشت گردی کے طریقے سے، خواہ وہ اس کی تشخص، نظریاتی تشخص اس کو پامال کرے پاکستان کا، خواہ وہ کسی اور طریقے سے پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچائے، تو ظاہر ہے اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھانی ہے، اور ہم انشاءاللہ اٹھائیں گے، اٹھاتے رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے۔ اس میں تو کوئی کمی بیشی آنی نہیں ہے جی۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہم ضرور کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد ایک یہ ہے جی، اور اس کے بعد پھر یہ ہے، یہی مافیاز ہیں، اور جب ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایک سیاسی جماعت کے حق میں اور دوسری سیاسی جماعت کے خلاف ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ سیاسی جماعت کوئی بھی آئے، اقتدار میں جب آتی ہے تو اسی وقت پتہ چلتا ہے، اور خاص طور پہ کہ اس کی ورکنگ کیسی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جب اقتدار ختم ہوگا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ اگر ہم کمپیئر کریں، آنیسٹ بائی آنیسٹ، ایمانداری سے کمپیئر کریں ماضی کی حکومتوں سے، تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ اگر ہم کمپیئر کریں تینوں پارٹیوں کو، کس طریقے سے اس وقت پاکستان کو قرضوں کی دلدل میں پھنسایا گیا، کرپشن عروج پہ تھی، پھر یہ ہے کہ پاکستان دوسرے ملکوں کی کالونی بنی ہوئی تھی، اور وہ لڑائی ابھی بھی جاری ہے۔ تو لہٰذا ہم ایک کام کر رہے ہیں۔ پاناما سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اصل میں پاناما جب آیا تو پاکستان کا میڈیا بھی، پاکستان کی پولیٹکس بھی 2 بڑے واضح حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک یہ تھا، ریاست پاکستان کا فیصلہ تھا کہ بس بہت ہو گیا، کیونکہ ماضی میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب ایک دوسرے کو کرپشن کی بنیاد پہ نکلواتے رہے اقتدار سے، اور پھر واپس آ جاتے تھے۔ یہ میوزیکل چیئر اقتدار کا چلتا رہا، اور یہ شروع سے چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ تھرڈ پارٹی پاکستان تحریک انصاف آئی ہے، اس کو پہلی دفعہ موقع ملا ہے، اقتدار میں آئی ہے، وہ ابھی اپنا کام کر رہی ہے۔ اور اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ جی ان کو 3.5 سالوں، ان سے 3.5 سال کا حساب آپ لیں پورے 70 سال کا، تو وہ زیادتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی جو تازہ ترین ویو آئی ہے کہ اس میں کردار کشی کرنے کی، تو کردار کشی کیا کی جا رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں بہت اچھی طرح ساری باتیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے کہ کون کس کا ٹوڈی ہے، کون کس کے پے رول پہ ہے، کون کس کے کہنے پہ، کس کے مفاد پہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور اس طرح کی ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں۔ ایمن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جاوید لطیف صاحب آ کے دھمکیاں شمکیاں دے کے چلے گئے وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں، بریک میں کافی باتیں کرتے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھمکیاں دینے کا کہ جی دھمکیاں دیں گے تو شاید ہم اپنا نیریٹو تبدیل کر لیں، یا شاید ان کے لیے کوئی اچھے بول بولیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ جو ایک
جو ایک عدالتوں نے ایک کام کیا ہے، عدالتوں کے فیصلے ہیں اور عدالتوں کے ساتھ ٹکرانا، یہ ماضی میں تو ہوتا رہا ہے۔ ماضی میں صرف پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا، سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، پرائیویٹ ٹی وی چینل نہیں تھے، ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو اس وقت یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ اب اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی چاہے، کوئی بھی بشمول پاکستان تحریک انصاف اور موجودہ حکومت یہ بھی چاہے کہ سب کو اپنی پسند کی گفتگو کروا لیں گے، یہ پاسبل نہیں ہے، کسی کے بھی حق میں نہیں ہے کہ حکمرانوں کا کوئی اس طریقے سے ان کا کوئی طوطا بنے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ ماضی کے حکمران بھی یہی کام کرتے رہے اور موجودہ حکمران بھی یہی کرتے ہیں، ان کے بھی آہستہ آہستہ ان کے تیور جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشکلات آتی ہیں اور ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ تو شکر ہے کہ وہ جو صاحب تھے سر پہ بال نہیں ہیں ان کی نشانی یہی ہے، تو انہوں نے کافی کوشش کی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو جی ہدایت دے، خوش رکھے، اور میں یہی کہوں گا کہ پہلے ذرا جان لیا کریں کہ کون کیا کرتا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی نظریاتی اساس کو، پاکستان کے ہمارے دین کو جی کوئی بھی نقصان پہنچائے گا تو ظاہر ہے ہم بولیں گے، اور اس میں بولنا چاہیے۔ پاکستان کے آئین میں کچھ چیزیں طے شدہ ہیں اور سیٹلڈ ہیں، ہمارے دین میں بھی، ان کو اگر کوئی انڈو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پہ بھی ہم بولتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں۔ تو یہ بابا جی پہلی دفعہ نہیں بولے، پہلے بھی بول چکے ہیں اور پہلے کسی اور اینگل سے بولے تھے، اور مجھے اندازہ ہے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں، کیسے بولتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھا، یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو دوسرا، میں نے اصل میں کچھ عرصہ پہلے یہ جاوید لطیف صاحب آئے دھمکیاں ومکیاں دے کے جب گئے تو ان کا خیال تھا کہ ہم ذرا تھوڑا سا ہاتھ تھولا رکھیں گے یا ہم ان کے دباؤ میں آ جائیں گے، تو ہم نہیں آئے، اور پروگرام ہمارے خواہ وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ ہیں یا وہ میں جو دی رپورٹرز کرتا ہوں اس میں ہم اپنا کام کر رہے ہیں، دیانتداری کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور پھر کچھ ٹویٹس ان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی گئی، تو یہ ساری چیزیں ملٹیپل سی ہیں اور اس طرح سے ہوتی رہتی ہیں۔ اور خاص طور پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہم نے سفر شروع ہوا ہے پاناما سے، اور پاناما کے بعد اگر کوئی اچھا فیصلہ ہوا ہے اور اچھے فیصلے ہو رہے ہیں تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ جناب صحافی جو ہے اس کا کام صرف سوال پوچھنا ہے، سوال پوچھنا نہیں، اس کی اپنی رائے بھی ہوتی ہے اور اس کا اپنا انالیسس بھی ہوتا ہے، اس کا تجزیہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ غیر جانبداری کوئی چیز نہیں ہوتی۔ غیر جانبداری اگر آپ کو ایک برائی نظر آ رہی ہے، آپ اس سے آنکھیں بند کریں، اس لیے کہ آپ صحافی ہیں، سوال نہیں پوچھ سکتے، آپ ہوسٹ بن گئے، میزبان ہیں تو آپ سوال نہیں پوچھ سکتے، تو یہ چیزیں کم از کم مجھے تو ہضم نہیں ہوتی۔ صحافی کی بھی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اپنی رائے ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے یہاں بیٹھ کے کچھ باتیں کرنے کا اور اپنی بات کہنے کا اور حق بات کہنے کا، تو وہ میں ضرور کرتا رہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن میں ایک بار پھر ان سب تمام دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس طرح کی جو کردار کشی، ایک بیکار قسم کی پروپیگنڈا مہم جو چلائی جا رہی ہے، تو مجھے اندازہ ہے کہ یہ تکلیف کس کو پہنچ رہی ہے، کیسے پہنچ رہی ہے، کہاں سے پہنچ رہی ہے اور کیسے جواب دیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اس کا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے جناب آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، باقی زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔